بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے بیٹے، اللہ جل شانہ نے تین کاموں میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضامندی کو نیکی میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 2، اپنی ناراضگی گناہ میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 3، اولیاء اللہ یعنی اللہ والوں کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے۔ نیکی کے متعلق ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا جو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے کنارے میں ایک درخت ہے جس کی شاخ یعنی ٹہنی راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی، تو اس بندے نے یہ سوچا کہ اس ٹہنی کو کاٹ ڈالوں تاکہ لوگوں کے آمد و رفت میں آسانی ہو جائے، مخلوق خدا کو چلنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ نیت کی اور ساتھ سوچا کہ اب تو وقت نہیں ہے، لہٰذا کل آ کر میں اس کو کاٹ ڈالوں۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فوت ہوا۔ پھر کسی اللہ والے کو خواب میں آیا تو اس سے پوچھا گیا، بتا تیرے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جس کو میں آپ کو بتلا سکوں، البتہ میں نے مخلوق خدا کی آسانی کے لیے یہ میں نے نیت کی تھی اس درخت کے ٹہنی کو کاٹ ڈالوں، لیکن میں اس کو کاٹ بھی نہ سکا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو نے میرے بندوں کے آسانی کے لیے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اگرچہ آپ نے کر بھی نہیں لیا، لہٰذا میں آپ کی اس نیت اور اس ارادے کی وجہ سے آپ کی بخشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو ہر نیکی کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ہر نیکی کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس نیکی کو کرنے کی اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ چنانچہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے رضامندی نیکی میں چھپا رکھا ہے، تو اس لیے ہر نیکی کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 2، جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپا رکھا ہے، تو ہر گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ ایسا ہے میں کر لوں اور بعد میں توبہ کروں، لہٰذا ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو۔ چھوٹے گناہوں سے بچے گا تو اللہ جل شانہ اس بندے کو بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اس کی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو باندھ کر اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا اور اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس عورت کو اس بلی کے ساتھ اس برتاؤ کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اور تیسری بات یہ، جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والا کہیں جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک بستی آئی، وہاں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں وہ ٹھہرا تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا، آپ نے کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ اس اللہ والے نے کہا، جی ہاں میں کھاؤں گا، البتہ میں پاک مال سے کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ اس بندے نے اس اللہ والے سے بتایا کہ میری کمائی یہ ہے، تو اس پر اس اللہ والے کو کچھ شک ہوا، اس کی کمائی میں کچھ حرام ملوث ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے اس اللہ والے سے کہا، میرا کھانا کھاؤ گے؟ اللہ والے نے پوچھا، کیا آپ
کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنی کمائی بتائی، اس میں بھی اس کو شک ہوا۔ چنانچہ اسی طرح کافی سارے لوگ آئے، ان میں سے ایک آیا کہ اس نے کہا اللہ والے سے آپ میرا کھانا قبول فرمائیں گے؟ اس سے اللہ والے نے پوچھا آپ کی کمائی کیسی ہے؟ اس نے اپنی کمائی کے متعلق بتایا تو اللہ والا مطمئن ہوا۔ پھر اللہ والے نے پوچھا کیا آپ نے اپنے بہنوں کو حق دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے بہنوں کو حق نہیں دیا، لہٰذا میں آپ کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ پوری بستی کے اندر یہ شور مچ گیا کہ فلاں مسجد میں ایک اللہ والا آیا ہے اور وہ کھانا نہیں کھایا، اور کھاتا اس لیے نہیں کہ آپ کی کمائی کے اندر کچھ حرام ملوث ہے، لہٰذا پوری بستی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا مال پاک ہو، پاکیزہ ہو، جس کا کھانا اس کو پیش کریں اور وہ قبول کریں تاکہ اس کا سفر آسانی سے وہ کر سکیں۔ چنانچہ پوری بستی کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملا۔ رات کے 11-12 بج گئے تو وہی شخص جس نے اپنے بہنوں کا حق نہیں دیا تھا وہ اس اللہ والے کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا اے اللہ والے آپ میرا کھانا تناول فرمائیں، کیونکہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بہنوں کا حق دوں گا۔ تو اس پر اس اللہ والے نے اس کا کھانا قبول کیا۔ چنانچہ اس نے کھانا کھا لیا اور لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، اور لوگوں کے آپس میں یہ بات چیت چلتی رہی کہ بڑا اللہ والا مسجد میں آیا ہے، اس نے کسی کا کھانا قبول نہیں کیا۔ بالآخر ایک شخص کا کھانا قبول کیا، وہ بھی اس شرط پر کھانا قبول کیا کہ تاکہ وہ اپنے بہنوں کا حق دے سکیں۔ تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہوئے، اور ہر ایک نے یہ سوچا کہ صبح فجر کی نماز میں جا کر اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے کچھ نصیحت لے لیں۔ تو اس پر جو ہی دیکھا تو مسجد فجر کی نماز میں بھری ہوئی ہے، اور آس پاس ارد گرد مسجد کے دیکھا تو وہ اللہ والا نظر نہیں آیا، اور وہ اللہ والا تو رات کا کھانا کھا کر آگے سفر کر چکا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا اولیاء اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دعوت نہ بھی دے لیکن ان کے افعال اور ان کے کاموں کی وجہ سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ جل شانہ کا عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ جبکہ اس اللہ والے نے کسی کو کوئی دعوت نہیں دی، البتہ ایک وقت کے کھانا کھانے سے کچھ احتیاط کیا، جس کی وجہ سے پورے محلے والوں کو نمازی بنا دیا۔ تو یہ تھے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے 3 کاموں کو 3 کاموں میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضامندی نیکی میں چھپا رکھا ہے، اور اپنی ناراضگی گناہ میں چھپا رکھا ہے، اور اولیاء اللہ کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جتنی بقیہ زندگی ہے اس کو اللہ جل شانہ کے عبادت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔